शक हो کہ یہ کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے، ان سے بھی وہ محفوظ رہتا ہو۔ متقی اسے کہا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو متقی ہوتا ہے تو اللہ نے پھر اس کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اللہ اسے کل قیامت والے دن 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی انداز سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے سوال کیا، ایھا الناس افضل، کہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کون ہے، سب سے فضیلت والا کون شخص ہے؟ کسی نے جواب دیا جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، بسا اوقات وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے۔ تو کسی نے جواب دیا لوگوں میں سے افضل وہ شخص ہے جو جہاد کرتا ہو۔ فرمایا کہ جہاد کرنا بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، جہاد کرنا بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ شخص بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا، بسا اوقات گناہ بھی کر لیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور جو روزے رکھنے والا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا روزے رکھنے والا بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن روزے رکھنے والا کبھی اپنے رب کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے۔ تو فرمایا آپ کے ساتھیوں نے پوچھا آپ بھی بتا دیں کہ دنیا میں کون سا شخص ہے جو اعلیٰ اور عرفہ ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں وہ شخص سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، کیونکہ ایسا شخص ان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جن کے کرنے میں یا نہ کرنے میں شک ہو، اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار، اور متقی اور پرہیزگار بنتے اس انداز سے ہیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کل قیامت والے دن انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس انداز کو کہ گناہوں سے بندہ جب محفوظ ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرنے والے ہیں، وہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو گناہ ہی ملنا ہے، نیکی نہیں ملنی۔ تجارت تاجرات میں جب کوئی سودا بیچتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھانا بھی گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے میری بکری ہو، دکان میں کوئی چیز بکے یا نہ بکے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسی طرح سے جھوٹی قسمیں بھی نہیں اٹھاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اس سے بھی بہتر عطا فرماتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک دوست سے ساتھی تھے، ان کا ایک انداز تھا، یہ دور دراز میں رہتے اور ہر سال یہ حج کرنے کے لیے یا مدینہ طیبہ میں حاضری دینے کے لیے یہ ضرور آیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آئے تو ایک دیہات سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی بیٹھے تھے، اس سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں اس نے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتَّقِ اللَّهَ إِلَّا أَتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ، کہ فرمایا کہ وہ شخص فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لَن تَدْعَ شَيْئًا اتَّقَى اللَّهُ، جو اللہ کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اِلَّا أَتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ، تو اللہ پھر اسے اس سے بھی بہتر عطا فرماتا۔ ہم جھوٹ بول کر جس طرح دکانیں چلایا کرتے ہیں، تو اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہماری بکری اس سے بہتر ہوگی، یا کوئی ایسا کام ہوگا
جس سے اللہ اس میں بہتری عطا فرمائے گا۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ